السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم اور دلچسپ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، زندگی میں سکون کا نہ ہونے کا سبب اور اس کا حل۔ لیکن اس موضوع پر ہم اپنی روشنیاں اسلامی نظریات سے بھی ڈالیں گے۔ سکون جو ہر شخص کی تلاش ہے، لیکن اکثر ہم اسے ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ زندگی میں سکون کی کمی کا اصل سبب کیا ہے اور اس کا حل کیسے ممکن ہے، اور سب کچھ اسلامی نظریات کے ساتھ دیکھیں گے۔ پہلا سبب جو زندگی میں سکون کی رکاوٹ بن سکتا ہے وہ ہے ہماری سوچ کا طریقہ۔ اکثر ہم اپنی فکروں میں الجھ کر مستقبل کی پریشانیوں کی فکر میں یا گزشتہ واقعات کی یادوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حال میں قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حل تلاشنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو تزکیہ کرنا ہوگا اور اچھی مقامیات بھری سوچ کو ترجیح دینی ہوگی۔ دوسرا سبب زندگی میں سکون کی رکاوٹ بن سکتا ہے وہ ہے ہماری زندگی کا بے ترتیب ہونا۔ جب ہماری روزمرہ کی زندگی میں ترتیب نہ ہو، کاموں کو ڈھنگ نہ ہو اور وقت کا صحیح استعمال نہ ہو تو زندگی میں سکون حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حل تلاشنے کے لیے ہمیں اپنے وقت کو مناسب طور پر ترتیب دینی ہوگی، اپنے مقصد کو طے کرنا ہوگا اور ہر کام کو مستقبل طور پر انجام دینا ہوگا۔ ان دونوں مسائل کے علاوہ بھی زندگی میں سکون کا سبب ہو سکتا ہے، جیسے کہ تعلیمی یا پروفیشنل پریشر، رشتہ داری مسائل یا مالی پریشانیاں۔ ان تمام مسائل کا حل تلاشنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، دعاؤں کی طاقت کو سمجھنا ہوگا اور اللہ پر توکل کرنا ہوگا۔ زندگی کا ہر پہلو ایک مسافر کی طرح ہے جو ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے، اور ہر مسافر اپنے راستے پر مختلف مناظر دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہر موضوع بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جسے ہم ایکسپلور کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو چلیے اس مسافر کی طرح ہم ساتھ مل کر اس موضوع پر غور کرتے ہیں اور بہترین تجربات اور مشورے سے سیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے دکھ اور دھوکہ مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، جیسے کہ محبت میں ناکامی، دوستوں کے انحراف یا مالی مشکلات۔ ان سے نمٹنے کے لیے اہم ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو سامنے لاتے ہیں، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مثبت رویہ بنا دیتے ہیں۔ دکھ اور دھوکہ کے وقت میں دعا، صبر اور توکل کرنا بہت اہم ہے۔ اسلام میں سکون اور راحت کا حصول دینا اور دوسروں کے ساتھ محبت اور رحمت کرنا بھی بہت اہم ہے۔ دعا کرنا کیسے ہے؟ دعا کرنا ایک بہت اہم عمل ہے۔ دکھ اور دھوکہ کے وقت مخصوص دعاؤں کو پڑھ کر اپنے دل کو سکون بڑھا دیں۔ لیکن انسان کو توکل اور بھروسہ، اللہ پر توکل رکھنا مطلب ہے کہ ہر حالات میں اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے مطابق بنائیں اور اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں۔ بھروسہ رکھنا یہ بھی شامل ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے بہترین ہے، اور جب وہ کسی چیز کو روکتا ہے یا ہمیں کچھ نہیں دیتا تو اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ دیکھیں، جیسے میں آپ کو ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سناتی ہوں کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صبر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں دکھ اور دھوکہ کی مثال موجود ہے۔ ان کو ان کے بھائیوں نے دھوکہ دیا اور انہیں خوار و عیاش کے ساتھ ایک گھر میں ڈال دیا۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان اور صبر کے ذریعے دکھ اور دھوکہ کا مقابلہ کیا اور اللہ کی مدد سے نجات حاصل کی۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی قصے بھی دکھ اور دھوکے کی مثال فراہم کرتی ہے۔ ان کو مختلف بیماریوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان میں استقامت دکھایا اور اللہ کی برکت سے دکھ اور دھوکہ سے نجات حاصل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں
उन्होंने भी दुख और धोखे की मिसालें मौजूद हैं, उनके किस्से भी, जैसे फ़िरौन और उनकी अवान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके अतबा को ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की मदद से दुख और धोखा का मुकाबला किया। उनको जुल्म और सितम के फना का सामना करने का सरपरस्त हो गया। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारे ईमान को इम्तियाज़ से चेक करते हैं और हमें अल्लाह की रहनुमाई हासिल करने का रास्ता दिखाते हैं। इन वाक़यात को समझकर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। दुआ और इबादत का मतलब है हमारे रब से मांगना और उसकी इबादत करना। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो उसका मतलब है हम उस पर यकीन रखते हैं और उसकी हिफाजत और उसकी मदद की इल्तिजा करते हैं। तस्फिया नफ्स का मतलब है अपनी रूहानियत की तज़किया करना, अपने गुनाहों को छोड़ना और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करना। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को मान लें, तौबा करें और अल्लाह से मग़फ़िरत की इल्तिजा करें। इस मौजू पर गुफ्तगू करते वक्त हमें याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी का हर मौजू एक अजीम सबक है जो हमें अल्लाह की रज़ा और हदायत की तलाश में आगे बढ़ने के लिए मज़ीद तैयार करता है। हमें दवाओं में याद रखिए और हमारे साथ इस मुसाफिर में शामिल हो जाइए ताकि हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी को सुकून और रहनुमाई से भर सकें। आपकी शिरकत का शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें ताकि हमारी मज़ीद वीडियो और नए मवाइद से फ़ायदा उठा सकें।